بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوماتی چینل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کو عظیم فتنہ قرار دیا، لہذا دجال کے فتنے سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے میں معلوماتی چینل کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو سیریز کا آغاز کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو سیریز میں میں آپ کو دجالی فتنے کے متعلق تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ اس سیریز کی پہلی ویڈیو میں آپ کو کچھ احادیث مبارکہ کا حوالہ دے کر دجالی فتنے کے بارے میں بتاؤں گا۔ ناظرین گرامی، وقت کو ضائع کیے بنا چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین گرامی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کو عظیم فتنہ قرار دیا، اور اس وقت دنیا میں جو موجودہ حالات ہیں، جن میں جنگیں ہوں، نت نئی بیماریاں ہوں یا سماجی اور معاشی تباہ کاریاں، غرض آپ کو انسانی تباہ کاریوں کے جہاں جہاں جو بھی آثار نظر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے دجال کی آمد کی ہی تیاریاں ہیں، اور دجال جتنا بڑا فتنہ ہے، اس کی آمد کے لیے جاری تیاریاں بھی اسی قدر ہولناک اور دردناک ہیں، اور اس کی آمد کی تیاریوں میں مصروف اس کے چیلے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے اقدام سے پرہیز نہیں کرتے۔ اس کا ثبوت دنیا کے موجودہ حالات ہیں۔ یوں تو ہم مسلمانوں کے لیے دجال کے متعلق آگاہی اور اس کی آمد کی سچائی کو ماننے کے لیے کسی اور دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس کے متعلق آگاہ کرنے والے صادق العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو فتنہ عظیم کہہ دینا ہی کافی تھا۔ لیکن آج کا ہمارا کچھ زیادہ ماڈرن اور جدت پسند طبقہ دجال کو محض ایک دقیانوسی اور پرانی سوچ کہہ کر نظر انداز کر دیتا ہے، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بعد ہمیں دجال کی آمد کے سلسلے میں کوئی حجت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس طرح یہودیوں کو دجال کا اس قدر علم نہ تھا جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلمانوں کو خبردار کرنے کے متعلق احادیث سے اخذ کر لیا، آج یہودی دجال کی آمد کے لیے صدیوں سے منتظر رہنے کے بعد شدت سے پکار رہے ہیں۔ انہیں یہ یقین ہو چلا ہے کہ ان کی دجال کے حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، لیکن دوسری جانب جن مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا تھا، یا تو وہ دجال کے ذکر کو محض پرانی باتیں قرار دیتے ہیں، اور یا پھر اس کے ذکر سے خوف محسوس کرتے ہوئے اس پر بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور یا انہیں دجال کا ذکر کرتے ہوئے شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ خیر، آج کی ویڈیو کا مقصد دجال کے متعلق احادیث مبارکہ کی روح سے ان لوگوں کو آگاہی دینا ہے جن کے خیال میں دجال نامی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی، یا اگر رکھتی ہے تو یہ پرانی باتیں ہیں۔ تو احادیث کی روشنی میں دجال کی آمد کو ثابت کرتے ہوئے گزارش کرتے ہیں کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ آپ دجال کو پڑھیں اور اس کے متعلق آگاہی پھیلائیں کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ ناظرین گرامی، سنن ابی داؤد کی 4325 نمبر حدیث میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو پکارتے سنا، لوگو نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ تو میں نکلی اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر جب آپ نے نماز اختتام فرمائی تو ہنستے ہوئے منبر پر جا بیٹھے اور فرمایا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں جہنم سے ڈرانے اور جنت کا شوق دلانے کے لیے نہیں اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتلانے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری نے، جو نصرانی شخص تھے، آ کر مجھ سے بیعت کی ہے اور اسلام لے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو اس بات کے مطابق ہے جو میں نے تمہیں دجال کے متعلق بتائی ہے۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ وہ ایک سمندری کشتی پر سوار ہوئے، ان کے ہمراہ 30 آدمی بھی تھے، تو پورے 1 مہینہ بھر سمندر کی لہریں ان کے ساتھ کھیلتی رہیں۔ پھر سورج ڈوبتے وقت وہ ایک جزیرہ کے پاس جا لگے، وہاں سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک لمبی دم اور زیادہ بالوں والا ایک جانور ملا۔ ان لوگوں نے
اس سے کہا کم بخت تو کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا میں جساسا ہوں، تم اس شخص کے پاس جاؤ جو اس گھر میں ہے، وہ تمہاری خبروں کا بہت مشتاق ہے۔ جب ہم سے اس نے اس شخص کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو، پھر وہاں سے جلدی سے بھاگے اور اس گھر میں جا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم الجثہ اور انتہائی طاقتور انسان ہے کہ اس جیسا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس بیڑیوں میں جکڑے شخص نے ان سے بیسان کے کھجوروں اور زار کے چشموں کا حال پوچھا اور نبی امی کے متعلق دریافت کیا۔ پھر اس نے اپنے متعلق بتایا کہ میں مسیح دجال ہوں اور قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں؟ پھر آپ نے کہا نہیں بلکہ مشرق کی سمت سے ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے 2 بار مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1881 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان شہروں کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان شہروں کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 بار کانپے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس شہر میں سے باہر نکال دے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3338 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا، بس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1377 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، اور کانے دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مسند احمد کی جلد نمبر 12 کی احادیث مبارکہ 12969 میں سیدہ آسمہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر میں موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظہور دجال سے 3 سال قبل آسمان 1/3 پانی اور زمین 1/3 فصل روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 پانی اور زمین 2/3 فصلیں روک لے گی۔ پھر جب تیسرا سال شروع ہوگا تو آسمان مکمل طور پر اپنا پانی اور زمین مکمل طور پر اپنی فصلیں روک لے گی۔ ٹاپوں والے اونٹ اور کھروں والے گائیں، بیل، بھیڑ، بکری اور گھوڑے، گدھے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنے میں ادھر دجال پہنچ کر ایک دیہاتی آدمی سے کہے گا اگر میں تمہاری اونٹنیوں کو موٹی، تازہ اور دودھ سے بھری تھنوں کی صورت میں پیدا کر کے دکھاؤں تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا بالکل ہاں۔ اس کے بعد شیاطین اس آدمی کے اونٹوں کی شکل اختیار کریں گے تو وہ آدمی اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ اسی طرح وہ دجال ایک اور آدمی سے کہے گا اگر میں تمہارے باپ، بیٹے اور تم اپنے خاندان کے جن لوگوں کو پہچانتے ہو سب کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرا یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں بالکل۔ پھر وہ شیطانوں کو ان لوگوں کی شکل میں پیش کر دے گا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر چلے گئے اور گھر میں موجود سارے لوگ رونے لگ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو ہم سب رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے دجال کے متعلق جو کچھ بیان کیا، آپ نے تو دجال کے ذکر کر کے ہمارے دلوں کو ہلا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، میرے اہل کی ایک لونڈی ہے، جب وہ آٹا گوندتی ہے تو ابھی تک اپنا کام پورا نہیں کرتی کہ بھوک کی وجہ سے ٹوٹنے لگ جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے جب ہم آٹا گوندتی ہیں تو ابھی تک روٹی نہیں پکاتی کہ بھوک لگی ہوتی ہے، تو اس وقت تک ہم کیا کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت اہل
اہل ایمان کو کھانے پینے کی بجائے تکبیر تسبیح کفایت کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نہ رو، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ہوا تو ہر مسلمان پر خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ مسند احمد کی جلد نمبر 12 میں ایک حدیث مبارکہ جس کا نمبر 12987 ہے، اس میں ابو ودق سے روایت ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ خوارج دجال کے ظہور کا اقرار کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میں 1000 بلکہ اس سے زائد نبیوں کے بعد آیا ہوں۔ ہر نبی جس کی پیروی کی گئی اس نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا ہے، لیکن مجھے اس کی ایسی علامتیں بیان کی گئی ہیں جو کسی دوسرے نبی کو نہیں بتلائی گئی تھیں۔ یاد رکھو کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا ہرگز نہیں۔ دجال کی داہنی آنکھ بھینگی اور اس طرح نمایاں ہوگی جیسے کسی چونا گچ دیوار پر بلغم یا کھنکار کا نشان ہو، اور اس کی بائیں آنکھ چمکتے ہوئے تارے کی مانند ہوگی۔ ہر زبان بولنے والے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے پاس جنت کے مشابہ سرسبز باغ ہوگا جس میں پانی بہ رہا ہوگا، اور جہنم کے مشابہ بھی ایک سیاہ چیز ہوگی جو دھواں چھوڑ رہی ہوگی۔ حضرین گرامی، دجال سے متعلق احادیث مبارکہ کی تعداد کافی زیادہ ہے جنہیں یہاں شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ ان چند احادیث مبارکہ کے ذکر کے بعد منکرین دجال کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ دجال سے متعلق باتوں کا مذاق اڑائیں یا ان کو پرانے زمانے کی باتیں کہہ کر نظر انداز کریں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کے آخر میں اس بات سے ہم آپ کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں جن احادیث کا بھی ذکر کیا گیا ہے یہ احادیث ہم نے اسلام 360 نامی ایک اپلیکیشن سے ریفرنس کے طور پر لی ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد دجالی فتنے کی سیریز کی دوسری ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔